وعلیکم السلام محمد ورحمۃ قدرت اللہ رضا وبرکاتہ۔ تاری پنجاب سے عالی شرف گزار ہوں۔ ایک عام مسئلہ یہ ہے کہ یہ سجدے میں جاتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کا خیال نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں یہ بتا دیجئے کہ یہ انگلیوں کا قبلہ رخ نہ ہونا کیسا، اس میں نماز ہو جائے گی یا نہ ہوگی، یا کتنی انگلیاں کرنا ضروری ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتاوی رضویہ شریف، بہار شریعت وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، سجدے میں پیشانی کا جمنا، زمین پر سجدے میں پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت ہے، اور ناک کی ہڈی زمین پر لگنا یہ واجب ہے۔ دیکھو پیشانی لگنا نہیں ہے، پیشانی جمنا، لگنا اور چیز ہے، جمنا اور چیز ہے۔ جمنا اس کو بولیں گے جب کچھ زمین کی سختی بھی محسوس ہو، کہ بھئی کسی ٹھوس چیز پر آپ نے رکھا ہوا ہے، سختی جمے پیشانی۔ تو سجدے میں پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت ہے، اور ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی کا لگنا واجب۔ یہ دیکھو ناک کی نوک ہی ہے، ہڈی اس کے برابر میں شروع ہوتی ہے، تو ہڈی کو بانسا بھی بولتے ہیں، بانسا۔ تو یہ ہڈی یہ ہے، یہ ناک کی نوک کو دبائیں گے تو ہڈی لگ جائے گی، اور ٹچ کریں گے تو صرف نوک لگی رہے گی، تو ہڈی لگنا واجب۔ بعض اسلامی بھائی جن کو مسئلہ معلوم تو ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی، تو وہ بیچارے یہ دونوں آنکھوں کے نیچے کا حصہ جو ہے نا یار زخمی کر لیتے ہیں، اس کو زور لگاتے رہتے ہیں۔ ابھی اس کو زور ہی لگاتے رہو تو خشوع تو حاصل نہیں ہوگا، نماز کا سجکا تو نہیں پڑے گا، نہ سجدے کی لذت ملے گی، اسی کو کشتی کرتے رہیں گے کہ یہ لگ جائیے۔ تو یہ نہیں ہے مراد، آنکھوں کے نیچے والی ہڈی مراد نہیں ہے، یہ نوک کے بعد جو ہڈی شروع یہ جہاں میری انگلی ہے اس وقت۔ ہلکا سا دبائیں یا زور سے دبائیں پاپا، کیا کریں اس کو؟ ہڈی زمین پر لگنی، ہلکا سا دبائیں گے تو میرا ظاہر ہے اتنا نہیں کہ پچک جائے، اور پچکا نہیں ہے تو باکسر کا استاد چاہیے، اور باکسنگ سکھاتے سکھاتے وہ مارتا ہے نا، جب نقصیر پھوٹ جاتی ہے، خون منہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر بعد میں وہ پھر بھی وہ بچاتا تو منہ ہی ہے، لیکن آنکھ پر گھونسا نہ پڑ جائے، دانت نہ ٹوٹ جائے، تو وہ یوں لڑتے ہیں کیا؟ تو وہ ناک کی ہڈی پر اگر ناک پر پڑا تو پھر ناک نہیں ٹوٹتی ان کی، یہ ان کی ترکیب ہوتی ہے۔ تو ہم کو ناک کی ہڈی نہیں توڑنی نہ توڑوانی ہے، ہم کو مطلب ہے نا کہ ہڈی لگانی ہے، زمین پر لگنا، البتہ پیشانی جمانی ہے، نہ کہ اتنی کہ پیشانی ہم رگڑ رگڑ کر زخمی کر دیں۔ اب جیسے کہ وہ آج کل وہ قالین بچھاتے ہیں، کارپیٹ بھی کئی طرح کے آتے ہیں، بعض تو بہت پتلے پتلے کارپیٹ ہوتے ہیں، اس پہ تو بآسانی وہ پیشانی لگ جاتی ہے، جم جاتی ہے، لیکن بعض موٹے کارپیٹ ہوتے ہیں پھر اس کے نیچے فوم بچھاتے ہیں، یہ تو ہوتا بہت قیمتی ہے، لیکن مجھے تو اس سے بڑی وحشت ہوتی ہے، بہت وحشت ہوتی ہے، کیوں کہ ہم لوگ جو ہے اپنا ہماری یہ دوڑ تو مسجد تک ہے، اب مسجد میں اتنا بڑا قالین بچھا ہوا ہے اور نیچے فوم بچھایا ہوا ہے عالی شان مسجد میں، یہ عالی شان مسجدوں میں جہاں پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا، تو وہ اس طرح وہ بیچارے پیسے اپنے ڈال دیتے ہیں اس طرح فرش پر، پتہ نہیں ہے ثواب کی نیت تو کرتے ہی ہوں گے، ظاہر ہے خدا بہتر جانے ثواب کتنا ملتا ہوگا ان کو، کیونکہ اس میں تو نماز کا خشوع تو آ ہی نہیں سکتا، میں جہاں تک سمجھا ہوں، کیونکہ وہ جب تک یعنی کہ وہ ایک تو ہڈی بھی لگانی پڑے گی، تو ہڈی لگ نہیں پاتی، پھر پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت، تو ایسے موقع پر کہ جو اتنا موٹا جیسے کہ یہ وہ ہے کارپیٹ، یا سمجھو کہ گدیلا ہے، روئی کا گدیلا، یا اپنے گھاس ہے، جیسے وہ پارک وغیرہ میں باغوں میں نماز پڑھنے کا موقع گھاس ہوتی ہے، تو ایسے موقعوں پر پیشانی اگر ہلکی سی چھوڑ دی نا، بھلے ٹچ کر دی، تو سجدہ ہوگا ہی نہیں، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ پیشانی کا جمنا یہ سجدے کی حقیقت ہے، یہ کمپلسری ہے، پیشانی جمنی چاہیے۔ تو اب کارپیٹ یا گھاس پر نماز پڑھنی تو جائز ہے، لیکن اس کو اتنا دبانا پڑے گا کہ اب دبائے گا تو نہ دبے گی تو سجدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، ہے کتنی دشواری۔ تو اپنے کو ایسا کارپیٹ چاہیے کہ مسجد میں، میری تو مطلب ابھی تک تو میں نے اپنے فیضان مدینہ کو تو بچا کے رکھا ہے، باقی فیضان مدینہ جو ہے دنیا بھر میں اس کا مجھے
کوئی صحیح معلوم نہیں ہے. جہاں جہاں میرے مدنی مذاکرے سننے والے دعوت اسلامی والے ہوں گے نا, وہاں نہیں ہوگا. دعوت اسلامی والے کہلانے والے وہ قابض ہو گئے ہوں گے, بیچاروں نے جوش میں آ کے پیسہ خرچ کر کے فیضان مدینہ بنا دیا ہوگا, تو وہ پتہ نہیں کیا کیا وہاں کر ڈالا ہوگا, تو یہ بھی بچھا ڈالے ہوں گے. تو ہو سکتا ہے اب یہ سوچنے, اگر یہ سنیں اللہ کرے مدنی مذاکرے, تو میری وصیت ہے کہ میرے فیضان مدینہ میں کم از کم یہ قالین مت آنے دینا. یہ موٹے موٹے قالین جو ہے نا, یہ کیونکہ اس میں سجدہ بہت دشوار ہے. نماز پڑھنا جائز ہے, جبکہ وہ سجدے پر وہ اتنا زور لگائے پیشانی جمے, اب اس کے ساتھ کشتی کرتے رہیں گے, اپنے وہ زور ہی لگاتے رہیں گے, یا نماز میں دل کیسے لگے گا. وہ پھر امامہ گر جائے گا, جس کی ٹوپی اس کی ٹوپی گر جائے گی بیچارے کی. یقین مانے میں نے پڑھی ہے اس سے قالینوں پر, میں دنیا کے مختلف ممالک میں خصوصاً حرمین طیبین میں تو یہ کچھ زیادہ ہی ابتلا ہے اس کا. یہ موٹے موٹے قالین بڑی یقین مانے خوشو نہیں آتا, مزہ نہیں آتا, نماز میں دل نہیں لگتا بالکل. بہت فرض اور سنت موقعہ بس پڑھنی ہے اس لیے پڑھو, نفلیں نہیں پڑھ سکتے, وہ بالکل دل نہیں لگتا اس میں. تو میں تو وہ کھلی زمین ڈھونڈتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں نا, کیونکہ میری گھر میں بھی عادت یہ ہے. اب بھی سردیاں اس کے باوجود, ہاں جب سخت سردیاں ہو یا نزلہ ہو جائے, کوئی ایسی وجہ ہو یا وہ کنکریل ہو کچھ ایسا, تو پھر وہ بچھے ہوئے پر, ورنہ جب تک میرا بس چلتا ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ننگے فرش پر سجدہ کرتا ہوں. حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی وہ حالت بہت پسند ہے کہ جب وہ خاک پر منہ رگڑ رہا ہے. میں اس کے تحت اس مسئلے کو نہیں لے رہا, لیکن بہرحال واللہ عالم, کیونکہ مستحب یہی ہے کہ ننگی زمین پر جس پہ کچھ بھی بچھا ہوا نہ ہو سجدہ کرے. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ آپ ہمیشہ ننگے فرش پر سجدہ کرتے تھے. ہمارے شریعت میں بھی اس کو مستحبات میں سے لیا ہے, وہ کچھ بچھا ہوا نہ ہو اور سجدہ کرے. تو کوشش کریں یہ مستحب پر عمل جس کا جہاں ہو. ہم فیضان مدینہ میں نہیں بچھاتے, سارا سال نہیں بچھاتے, اب سردیاں آ گئی تو بچھانا پڑتا ہے. لیکن یہ ایسی اس میں آزمائش ہے کہ اس میں صفیں درست نہیں رہ پاتی دریوں میں. کارپیٹ میں یہ البتہ چانس ہوتا ہے کہ اگر اس کی پٹیاں صحیح بنا دی جائیں, کارپیٹ ایسا ہو کہ اس پر صف بن سکتی ہے صحیح, یہ چانس ہوتا ہے. سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہے اس کے, ایک تو وہ سجدے والا, دوسرا اپنے اگر کسی بچے نے پیشاب کر دیا تو وہ جہالت کا دور ہے نا. لوگوں نے جو دیکھا بتایا کہ وہ خادم وغیرہ ہوتے ہیں, یہ علماء تو ہوتے نہیں بیچارے, یہ پانی کے چھینٹے مارے اس کے پیشاب کی جگہ پر اور من کو منا لیے پاک ہو گیا. یہ کسی نے دیکھا, مجھے بتایا کہ فلاں مسجد میں ایسا ہوا. غالباً مسجد کا نام بتایا, کسی علاقے کا نام بتایا جو ہے کھاتے پیتے لوگوں کے غالباً علاقے جہاں لوگ خرچہ کرتے ہیں, میمنوں کا علاقہ جو ہوتا نا, تو اس میں وہ یوں کر دیا. تو بولا, میں نے اس کو بولا کہ یہ بولی صاحب کیا کیا آپ نے, پانی ڈال دیا, یہ پاک تو نہیں ہوگا. تو وہ بھی اوپر کا منہ پھوٹتا, سامنے والا بھی بولا تو میں کو اس کو اٹھا کر پاک کر لے جاؤں گا, یہ کیسے ہوگا میرے سے. نے جان چھڑا دی. کیا کرنا چاہیے باپا؟ پاک کرنا چاہیے اس کو. وہ کیسے کریں گے باپا قالین؟ پاک کیسے کریں گے, یہ مسئلہ ہے کہ پاک کیسے کریں گے. اور ملک سے باہر ایک مرتبہ وہ پڑوس کی بچی ہمارے ساتھ آ کر کھاتی تھی, تو وہ اس نے وہ کارپیٹ کا ایک پیس بچھا ہوا تھا, اس پہ اس بچی نے پیشاب کر دیا. اور میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی. اور تھی بھی اتفاق سے میری نماز کی جگہ وہ, یعنی کہ میں سجدہ تو فرش پر ہی کرتا تھا, لیکن وہ اس طرح بچھا ہوا تھا کہ وہ فرش پر سجدہ ہو جاتا تھا. لیکن وہ بہرحال میرے کو سی چڑھنے لگا, کس کو پاک کیسے کرے, بہت دشوار. اب گھروں کی چار دیواری میں تھوڑی پاک ہو سکتے اتنا بڑا پیس کارپیٹ کا. تو پھر وہ سورس لگائی ہے اسلامی بھائی کی, ایک اسلامی بھائی ہے ان کا ویلا سمجھتے نا, بنگلہ, اس سے کانٹیکٹ کیا کہ یار تم مہربانی کرو, اور اس کو طریقہ بتا دیا ہم لوگوں نے کہ بھائی اس طرح پاک ہوتا ہی ہے, کہ اس کو اپنی وہ جیسے کہ ایک طریقہ اس کا جو عرض کر رہا ہوں کہ اس کو دیوار پہ ڈال دو, اور یہ حصہ ناپاک اس کا, اور ناپاک حصے پر اس کو اس طرح احتیاط سے پانی چھوڑو پائپ سے کہ وہ چھینٹے اپنے اوپر نہ گرے ناپاکی سے ٹکرا کر. تو اس طرح ایک صورت ہے کہ ذن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا, تب تو یہ پاک ہو جائے گا. ایک صورت یہ. دوسری صورت یہ کہ اس کو ایک بار جیسے پانی ڈال دیا, دھو لیا اس کو, اب اس کو لٹکتا چھوڑ دیں. جب آخری قطرہ اس کا ٹپک جائے, یا بے شک ایک دن کے بعد ہی صحیح, یہ نہیں کہ ابھی بھی آخری قطرہ ٹپکا اور اب ڈالو پانی, پہلے 4 دن کے بعد ڈالا, 10 دن کے بعد ڈالا آپ نے,